السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله المجتبى ارسله لانفاذ امره بعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ولجأ امره لهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. اسلام پر بہت زبردست اعتراضات ہوتے ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں خواتین کا کوئی مرتبہ نہیں، ان کے کوئی حق نہیں اور ان کو کوئی عزت و تقریب نہیں دی جاتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے جتنی تعظیم و تکریم خواتین کو عطا کی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی اور تہذیبوں میں خواتین کی بہت ہی درگت اور بہت ہی بری حالت، چاہے وہ یونان ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے اور یورپ ہی کیوں نہ ہو، ہر جگہ عورت کی توہین و تذلیل ہوتی رہی ہے. سب سے پہلے اسلام نے عورت کو جو صحیح مرتبہ تھا، جو ان کو حق تھا، وہ ان کو عطا کیا. ورنہ روم میں عورت اتنی تہذیب ہے، روم کی مشہور، روم کی تہذیب بے انتہا مشہور ہے، لیکن وہاں عورت کی کوئی عظمت نہیں تھی، اس کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ اس کو اناج کے عوض خرید و فروخت کیا جاتا تھا. گیہوں کے ذریعے سے وہ عورت خرید لی جاتی تھی، اناج کے ذریعے سے عورت خرید لی جاتی تھی. اس کے بعد جب شوہر مر جاتا تھا تو تقسیم ہوتی تھی اس کی بیویاں اس کی اولادوں میں. تو صرف ایک کموڈٹی کی حیثیت تھی اس کی، صرف ایک جیسے اجناس نہیں ہوتے ہیں، جیسے جائیداد نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے ایک حیثیت تھی عورت کی. عورت کا اپنا کوئی حق نہیں تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے یونان کہ جو اپنے فلسفے کے لیے مشہور، جہاں کا ارسطو مشہور، جہاں کا افلاطون مشہور، جہاں کا سقراط مشہور، وہاں بھی عورت کی بہت بری حالت تھی. وہاں تو یہاں تک کہا جاتا تھا کہ عورت انسان نہیں ہوتی ہے، عورت کے انسانی روح نہیں ہوتی ہے. لہذا جس طرح سے جانور میدان حشر میں محشور نہیں ہوں گے، اسی طرح سے عورتیں بھی محشور نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے روح ہے ہی نہیں. لہذا جس طرح سے جانور فنا ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، اسی طرح سے عورت بھی مرنے کے بعد فنا ہو جائے گی. یہ عجیب و غریب تصور تھا اس زمانے میں. چین میں اگر کوئی عورت کسی کیا کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اعزاء تعزیت کے لیے آتے تھے، تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے تھے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، ہم تمہارے کے تعزیت ادا کرنے آئے ہیں. مصر کے بھائی ہلکے ہلکے اشارے ظاہر ہے کہ اس میں تفصیل بہت ہے. مصر میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب نیل میں جو دریا وہاں کا مشہور دریا ہے، جب اس میں طغیانی آ جاتی تھی، جب اس میں طوفان آ جاتا تھا، جب اس میں سیلاب آ جاتا تھا، تو اس زمانے کی اس علاقے کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کو نیل کے اندر غرق کر دیا جاتا تھا، اس کو قربان کر دیا جاتا تھا دریا کو خشک کرنے کے لیے، تاکہ وہ طوفان تھم جائے، وہ سیلاب جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ انداز تھا، یہ حالت تھی. اسی طرح سے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہی انداز ملے گا. یورپ میں بھی بہت عرصے تک، کافی عرصے تک عورت کو جائیداد میں کوئی حق حاصل نہیں تھا. عورت اگر اپنی کہیں سے کوئی کمائی حاصل کرتی تھی تو وہ اس کا حق نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ شوہر کی ملکیت ہو جاتی تھی. اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عورت کو حق دیا گیا یورپ کی طرف سے، عورت کو حق دیا گیا یورپ کی طرف سے
لیکن آپ تاریخ یورپ اٹھا کر دیکھیے کہ حق کا نعرہ کب بلند کیا گیا ہے کہ جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا، جب بڑے بڑے کارخانے بنے تو اب مردوں کے لیے ان کو زیادہ تنخواہ دینا پڑتی تھی، مردوں کی زیادہ تنخواہ ہوتی تھی، لہذا عورتوں کو نعرہ دیا گیا کہ تم لوگ کہاں گھر میں اندر بند بیٹھی ہو، تم بھی باہر نکلو۔ جب وہ باہر نکلی تو ان کو نوکریاں دی گئی کارخانوں میں آدھی تنخواہ پر۔ مرد کی تنخواہ دوہری ہوتی تھی، عورت کی تنخواہ گہری ہوتی تھی۔ اس طرح سے اس زمانے کے جو بڑے بڑے پونجی پتی تھے، جو بہت بڑے بڑے کارخانہ دار تھے، انہی نے عورت کی آزادی کا نعرہ دیا، عورت کے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ صاحب ہم نے تو عورت کو مرد کے برابر قرار دے دیا، لیکن مرد کے برابر حقوق کبھی نہیں ملے، اسے کبھی نہیں ملے۔ ادھر کچھ عرصے پہلے جب بہت زیادہ ہلدل ہنگامہ مچایا گیا تب کچھ حقوق دیے گئے، ورنہ اسلام 1400 سال پہلے جو سارے حقوق دے چکا تھا، 100 سال پہلے تک یورپ امریکہ میں حقوق عورتوں کو حاصل نہیں تھے۔ تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے خواتین کو حقوق دیے، خواتین کو اس کا حق دیا۔ یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خاتون کی جائیداد ہے، بیوی کی جائیداد ہے، تو اس پر شوہر کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر بیوی کی کوئی ملکیت ہے تو اس پر شوہر اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتا، بلکہ وہ آزاد ہوگی، اس کو پورا اختیار ہوگا کہ اپنی جائیداد میں جس طرح سے تصرف چاہے کرے۔ وہ اس میں شوہر کا کوئی اختیار نہیں۔ تو پہلی اسلام نے یہ حق دیا ہے، بڑے بڑے معاشروں میں، بڑی بڑی تہذیبوں میں یہ عورت کو حق حاصل نہیں تھا۔ تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا اور غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو ہے یہ اسلام نے تحقیر ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، لیکن یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسی طرح سے میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، ابھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان جج صاحب تھے، مسلمان کوئی جج تھے، اس سے پہلے بھی ایک مسلمان ہی کی طرف سے نعرہ لگا تھا۔ یہ ہندوستان کے نائب صدر رہ چکے ہیں ہدایت اللہ، ان کی طرف سے بھی ایک مرتبہ مطالبہ ہوا تھا، نعرہ لگا تھا کہ صاحب جس طرح سے ایک مرد کو 4 عورتیں 4 نکاح کرنے کا حق ہے، اسی طرح سے ایک عورت کو بھی حق ہونا چاہیے 4 مردوں سے نکاح کرنے کا، ایک عورت کو بھی 4 مردوں سے نکاح۔ یہ ابھی معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان جج ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو بھی جس طرح سے مرد کو حق حاصل، اسی طرح سے عورت کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے۔ میں بنارس گیا تھا کچھ عرصے پہلے، تو وہاں کچھ لوگوں نے بتایا کہ کافی عرصے پہلے، تقریباً کیونکہ ہدایت اللہ تقریباً 20-22 سال پہلے شاید دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو نائب صدر بھی بنا دیا گیا۔ ایسے ہی لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، حکومت میں جو عہدے ملتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو ملتے ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہوں، جو دین کے مخالف ہوں، انہی کو عہدے ملتے ہیں۔ ورنہ کوئی اگر سچا اسلام کا پیرو ہے تو اس کو کبھی کوئی عہدہ نہیں ملے گا، کبھی کوئی عہدہ نہیں ملے گا۔ ان کو چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا، ان کو نائب صدر بھی بنا دیا گیا تھا۔ وہ بنارس میں کسی مسلمانوں کے جلسے میں تقریر کر رہے تھے، صدر تھے، وہ صدر جلسہ تھے، تو وہاں انہوں نے یہی بات کہی کہ بھئی یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکے، لہذا یہ حق عورت کو بھی ملنا چاہیے، یہ حق جو ہے عورت کو ملنا چاہیے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا مجھے کہ جب وہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، جسٹس چیف جسٹس ہدایت اللہ جو نائب صدر بھی بن گئے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ بھی برابر ہی میں ان کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو ایک مسلمان جوان اسٹیج کے اوپر آیا، اس نے کہا کہ میں ہدایت اللہ صاحب کی پوری تائید کرتا ہوں، جس طرح سے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھے، اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے 4 شوہر ہوں، اس کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے۔ اور میں جناب ہدایت اللہ صاحب کی اہلیہ محترمہ کے دوسرے شوہر کی حیثیت سے اپنا نام پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہدایت اللہ نے یہ خود تجویز پیش کی ہے تو سب سے پہلے ان کا فریضہ ہے کہ وہ عمل کر کے دکھائیں، لہذا میں دوسرے شوہر کی حیثیت سے
میں اپنا نام پیش کرتا ہوں، اور 2 نام جو باقی ہیں مجمع سے ان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے نام۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے، اسٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جج صاحب سے بھی یہی گزارش کوئی بھی نوجوان کر سکتا ہے جا کر کہ آپ نے تجویز پیش فرمائی ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لہذا 3 نوجوان جا کر اپنے اپنے نام پیش کرتے ہیں وہاں کے اوپر کہ پہلی ابتدا آپ ہی سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بہت مصلحتیں اس میں ہیں۔ مرد کو جو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی اس پہ مصلحت ہے، جو عورت کو اجازت نہیں دی گئی اس پہ مصلحت ہے، جس کے تحت اجازت نہیں ملی ہے۔ اور کہیں میں نے عرض کیا تھا شاید یوم جناب زینب سلام اللہ علیہا، اسی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک مرد کو 4 نکاحوں کی اجازت ہے۔ ہم نے کہا یہ بنیادی طور پر یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ 4 نکاح تو بہت دور کی بات ہے، 1 نکاح بھی نہیں کر سکتا مرد 1 نکاح بھی نہیں کر، یوم در بہت پہلے کبھی میں نے پڑھا تھا کہ مرد کو 1 نکاح کی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ 4 نکاح تو بہت دور کی بات ہے، مرد کو 1 نکاح کا بھی حق نہیں حاصل ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ جا کے کسی بھی نکاح کی محفل میں جب آپ شرکت فرمائیں گے تو ایک نمائندہ جو ہوتا ہے وہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک نمائندہ جو ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک مولوی وکیل ہوتا ہے مرد کا، اور ایک مولوی وکیل ہوتا ہے عورت کا اور لڑکی کا۔ اسلام میں خود اجازت ہے کہ مرد عورت اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں، مرد عورت خود اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں، مگر کیونکہ کچھ شرائط ہیں کہ صاحب عربی کا صیغہ ہو یا قصد انشاء ہو، تلفظ درست ہو، ان شرائط کی وجہ سے مولویوں کو زحمت دی جاتی ہے اور مولوی وہاں پر آتے ہیں، ورنہ اسلام میں اجازت ہے کہ عورت اور مرد خود اپنا نکاح پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کا وکیل نہیں ہے بلکہ خود عورت کی جگہ پر ہے، وہ مرد کا وکیل نہیں ہے بلکہ خود مرد کی جگہ پر ہے۔ تو اب دیکھیں نکاح شروع کس طرف سے ہوتا ہے۔ کسی بھی محفل میں آپ جائیں نکاح کی تو یہ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں کہ نکاح کس کی طرف سے شروع ہوتا ہے، ایجاب کس کی طرف سے ہوتا ہے، قبول کس کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورت کا وکیل کہتا ہے ان کہہ تو، یہ عورت کا وکیل نہیں کہہ رہا، یہ خود عورت کہہ رہی ہے، یہ خود لڑکی کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ان کہہ تو، اور لڑکے کا وکیل کہتا ہے قبل تو اب یہ لڑکے کا وکیل نہیں کہہ رہا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے، یہ لڑکا کہہ رہا ہے قبل تو۔ عورت کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں، ارے توجہ ہے، عورت کہتی ہے میں تم سے نکاح کرتی ہوں، مرد جواب میں کہتا ہے قبل تو، میں نے قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت نکاح کرتی ہے، مرد صرف قبول کرتا ہے، مرد صرف قبول کرتا ہے۔ اور مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر عورت کی طرف سے ان کہتے نہ ہو تو مرد قیامت تک قبل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک ان کہتو عورت کی طرف سے نہ ہو اس وقت تک قبل تو کا کوئی اس میں اہمیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے جملہ عرض کیا تھا میں نے کہ بالکل بات الٹی ہے، یہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح نہیں کرتا ہے بلکہ 4 عورتیں ایک مرد سے نکاح کرتی ہیں۔ تب یہاں پر ناانصافی جو ہوتی ہے وہ مرد کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ ناانصافی عورتوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ اس کی دوسری بیوی موجود ہے تو پھر آخر وہ انکہتوں کہی کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ناانصافی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، مرد کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز ہی غلط ہے۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں کیونکہ شرعی مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں اور خاص طور سے شادی کے موقع پر لفظ طلاق جو ہے وہی بہت بدشگونی سمجھی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر طلاق کا نام لیا جائے، ورنہ طلاق تفویض جو ہے وہ عورت کو حق حاصل ہے کہ نکاح نامے میں لکھوا لے
کہ اگر تم نے نان و نفقہ نہیں دیا، اگر تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو تمہارے وکیل کی حیثیت سے میں طلاق پڑھوا سکتی ہوں۔ وہ نکاح نامے میں لکھوا سکتی ہے بیوی، لڑکی لکھوا سکتی ہے، عورت لکھوا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام نے ہر طرح کا حق دیے ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ صاحب کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے عدالتوں نے کہ صاحب اگر طلاق دے دے کوئی شوہر کسی بیوی کو تو جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ صاحب وہ خرچہ دیتا رہے، خرچہ دیتا رہے، خرچہ دیتا رہے۔ دیکھیے صاحب کتنا بڑا انصاف، ناانصافی ہو رہی تھی، کتنا بڑا انصاف کیا جج صاحب نے۔ نہیں، اس کی گنجائش بھی اسلام میں ہے، اس کی گنجائش بھی اسلام میں ہے، لیکن یہ تمام شرائط وقت نکاح معین ہونا چاہیے۔ بعد میں پھر حق نہیں رہے گا، بعد میں پھر حق نہیں رہے گا۔ وقت نکاح عورت شرط رکھ سکتی ہے، نکاح نامے میں شرط رکھ سکتی ہے کہ اگر بلا وجہ تم نے مجھے طلاق دی تو تم مجھے اتنا خرچہ جو ہے میری تا زندگی دو گے، یا جب تک میں دوسری شادی نہ کر لوں اس وقت تک تم یہ خرچہ میرا دیتے رہو گے۔ تو عدالت نے حق نہیں دیا ہے، اسلام پہلے ہی حق دے چکا ہے، اسلام پہلے ہی حق دے چکا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ روایات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام حقوق عورت کو نہیں مل پاتے، عورت کو نہیں مل پاتے۔ اسی طرح سے میں نے خود وہاں کے مجتہدین علماء سے ایران کے سوال کیا ہے، اور یہاں پر اسی لیے اطمینان سے جواب دے رہا ہوں یہاں کے اوپر، کہ یہ بھی شرط رکھ سکتی ہے عورت کہ تم بغیر میری اجازت کی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی نکاح نامے میں شرط رکھ سکتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی شرط ہو سکتی ہے، مگر نکاح کے وقت ہوگی، بعد میں نہیں۔ وقت نکاح کی تمام شرائط جو ہیں وہ عورت اپنی طرف سے رکھ سکتی ہے۔ یہ رکھ سکتی ہے کہ میں باہر کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے وطن میں رہوں گی۔ تمام شرائط جتنے بھی اس طرح کے ہیں جو شرعی حدود کے اندر آتے ہیں، وہ تمام شرعی حدود میں جتنے بھی شرائط آتے ہیں وہ سب کے سب وہ شرائط رکھ سکتی ہے عورت۔ لیکن کیونکہ اس وقت دماغ کے اوپر عقل غالب نہیں ہوتی بلکہ جذبات غالب ہوتے ہیں وقت نکاح، لہذا اس طرح کی چیزوں کو بشگونی سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ابتدائی میں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو آگے خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے اور دین نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا ہے۔ تمام حقوق جو عدالتیں دے رہی ہیں وہ تمام حقوق اسلام پہلے ہی خواتین کو دے چکا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد۔ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مختصر تذکرہ۔ جناب عباس علیہ السلام کا روضہ، آپ حضرات جب وہاں تشریف لے جائیں گے تو روضے کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی، وہ میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک حدیث لکھی ہوئی، وہ حدیث شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب عباس کے روضے پہ لکھا ہوا ہے قال رسول اللہ یا سلمان۔ جناب سلمان فارسی سے یہ حدیث ہے، جناب سلمان فارسی سے، جن کے لیے سند ہے کہ سلمان منا اہل البیت، ان کی یہ روایت ہے، ان کی یہ حدیث ہے جو روضے کے اوپر درج ہے، روضے کے اوپر نقش ہے، اور اس میں یہ حدیث میں لکھا ہوا قال رسول اللہ یا سلمان حب فاطمہ، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن۔ حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن۔ اے سلمان سن لو، میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت، ان کی الفت 100 مقام پر فائدہ دیتی ہے، 100 مقامات کے اوپر فائدہ پہنچاتی ہے ایک مومن کو، 100 مقامات کے اوپر نفع پہنچاتی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت ایسرہم، ارے توجہ رہے، ایسرہم
الموت، ایسرہم الموت والقبر والصراط والمیزان والمسئلہ۔ 100 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر فاطمہ زہرا کی محبت ایک مومن کو نفع پہنچاتی ہے، ایک مومن کو نفع پہنچاتی ہے۔ اور ان 100 میں سے سہل ترین مقامات کون سے ہیں؟ ان 100 میں سے سہل ترین مقامات ہیں موت، جب ملک الموت آتا ہے اور جس پر روح رگوں سے کھینچی جاتی ہے، تو جس کے لیے روایتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر کانٹوں کے اوپر آپ کو ایک کپڑا ڈال دیجئے، اس کپڑے کو کانٹوں پر کھینچیے تو کس طرح سے وہ کپڑا کھینچا جائے گا کانٹوں سے، بس اسی طرح سے جب بدن سے روح کھینچی جاتی ہے تو اسی طرح سے کھینچتی ہے کہ جس طرح سے کانٹوں کے اوپر پڑا ہوا کوئی کپڑا کھینچا جائے۔ اس وقت فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے، اس وقت فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ ایسرہم الموت، ان 100 مقامات میں سہل ترین آسان ترین مقامات وہ ہیں وقت موت، وقت موت والقبر، قبر میں کام آتی ہے۔ گناہگار جب موت قبر کے اندر جاتا ہے تو اگر گناہگار ہے تو پوری قبر آگ سے بھر جاتی، آگ سے بھر جاتی پوری قبر۔ اس وقت فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ والصراط، جب پل صراط سے گزرنا ہو تب فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ والمیزان، جب اعمال تولے جا رہے ہوں، جب گناہوں کا پلہ بھاری ہو، نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہو، اس وقت فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ والمسئلہ، اور جب اس سے سوال ہو رہا ہو کہ دنیا میں کیا کیا تم کر کے آئے، چاہے قبر کے اندر وہ سوال ہو رہا ہو، چاہے میدان محشر میں وہ سوال ہو رہا ہو، تو اس میں فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ ایسرھا الموت، سب سے آسان مقام موت ہے کہ جہاں فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے۔ جو سب سے سخت مقام ہے موت کا، توجہ رہے، جو سب سے سخت مقام ہے موت کا، وہی فاطمہ زہرا کی محبت کی وجہ سے سب سے آسان بن جاتا ہے۔ شہزادی کی محبت کی وجہ سے جو سخت ترین موقع ہوتا ہے کہ جب روح کھنچ رہی ہوتی ہے، اس وقت فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے، اور اس وقت وہ سخت ترین مقام جو ہے وہ آسان ترین مقام بن جاتا ہے۔ قبر میں، صراط میں، میزان میں، والمسئلہ، جب سوال ہو رہا ہو، جب خالق کا مخلوق سے سوال ہو، محشر، ہمارے لیے سب سے سخت جگہوں کا نام یہی ہے۔ سب سے سخت جگہیں اور مشکل ترین جگہیں یہی ہیں۔ یہ مشکل ترین جگہوں کو محبت فاطمہ زہرا آسان ترین بنا دیتی ہے، یہ مشکل ترین جگہوں کو آسان ترین بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جس کے دل میں محبت فاطمہ زہرا نہیں ہے، اس کے لیے یہی مقامات سخت ترین بن جائیں گے، یہی مقامات سخت ترین بن جائیں گے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ہماری دادی کے 9 نام پسند کیے ہیں، 9 نام پسند کیے ہیں، جن میں سے ایک نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ نام پہلے بھی تھا، جب مولا علی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو روایت میں کہ فواطم کو لے گئے تھے۔ کئی نام فاطمہ ملتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جن کا نام فاطمہ رکھا اس کا باپ نے فاطمہ رکھا، لیکن شہزادی کا نام جو رکھا وہ اللہ نے منتخب کیا۔ فاطمہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، تو بندے کا انتخاب الگ ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب الگ ہوتا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اس لیے روایت موجود ہے کہ لما ولدت فاطمہ فأوحى اللہ الی ملک، جب جناب فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ایک ملک کو وحی کی اور اسے کہا کہ
فانطلق علی لسان محمد انی سمیتها فاطمہ. فانطلق علی لسان محمد نہیں، بات واضح نہیں. فانطلق علی لسان محمد انی سمیتها فاطمہ. اے ملک جاؤ اور جا کر میرے رسول کی زبان پر جاری کرو. اے ملک جاؤ میرے رسول کی زبان پر جاری کرو. انی سمیتها فاطمہ، کہ میں نے اس بچی کا نام، اللہ کی طرف سے اعلان کہ میں نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے. جو فرشتہ وہی لے کر لسان محمد پر قرآن جاری کر رہا ہے، وہی فرشتہ لسان محمد پر نام فاطمہ زہرا جاری کر رہا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. زہرا عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی کی رہی حیات رہی تو اس موضوع پر مزید عرض کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان پر بھی چند منٹ روشنی ڈالنا ہے کہ قوم کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی ہماری بات کہنے والا نہیں. جو نقلی شیعہ نمائندہ میں نے پہلی عرض کیا تھا کسی مقام کے اوپر کہ جب بھی حکومت کسی کو عہدہ دیتی ہے تو پوری طرح سے اس کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، اسکریننگ ہوتی ہے، ایکس رے ہوتا ہے، خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکیننگ ہوتی ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے کہ کہیں قوم سے محبت کا کوئی جراثیم تو اس میں موجود نہیں ہے. خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ پوری غداری ہے کہ نہیں، کہیں پر محبت تو نہیں قوم سے. اسکیننگ ہوتی ہے دماغ کی کہ کہیں کوئی دماغ میں قوم کی محبت کا کوئی کیڑا تو موجود نہیں ہے. لہذا جب تمام طرح کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ پورا غدار ہے اور مکمل غدار ہے، تب عہدہ ملتا ہے، تب اس کو کوئی پوسٹ ملتی ہے. یہی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ جتنے ہمارے نقلی نمائندے حکومت کے ساتھ ہیں وہ قوم کو نقصان تو پہنچا رہے ہیں، فائدہ کوئی نہیں پہنچا رہا ہے. فائدہ کوئی نہیں، صرف اپنا ان کا ذاتی فائدہ، صرف اپنا ذاتی فائدہ ہے. قوم کو نقصان، اپنا ذاتی فائدہ پہنچائیں یہ الگ چیز ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے، قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ کوئی ہو. نام لینا مقصود نہیں ہے. ایک MLC صاحب ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی آپ نے اخبار میں خبر سنی ہوگی کہ انہی نے ایک مسجد کی زمین اپنی اہلیہ محترمہ کو مہر میں لکھی ہے. اب مہر تو دیکھیے، ان کو تو مسجد بھی لکھ دینا چاہیے تھی مہر میں. مسجد کی زمین مہر میں لکھی انہی نے، اس کے اوپر 7 منزلہ عمارتیں بھی تعمیر ہو گئی ہیں اور وہ بورڈ بھی وہی تو بہت بڑے ایماندار بنے ہوئے ہیں. روزانہ بیان آتے ہیں کہ ادھر میں نے شکایت کی، ادھر شکایت، سب نقلی ہے. سب جگہ کام ہو رہے ہیں، سب جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، سب جگہ بلڈنگیں بن رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے. لہذا یہ سب بے ایمانی، سب دھوکہ ہے. حکومت اس میں شریک ہے، وقف کا وزیر اس میں شریک ہے. دیکھیے میرے پاس لیٹر کی کاپی موجود ہے، اسی چیئرمین کا لیٹر. آج کا جو وزیر وقف ہے اس کے نام تھا کہ شیعہ اوقاف کی تعداد بہت کم ہے، لہذا اس کو سنی اوقاف میں ضم کر دیا جائے، سنی وقف بورڈ میں ضم کر دیا جائے. اس کے لیٹر کی کاپی موجود ہے، اس کے لیٹر کی کاپی ملی ہے کہ جو اس نے موجودہ وزیر اوقاف کو لکھا کہ کیونکہ 15% اوقاف ہونا چاہیے تب الگ وقف بورڈ بنتا ہے. 15% اوقاف کی آمدنی ہونا چاہیے تب الگ وقف بورڈ بننے کی اجازت ہے. 15% سے اگر آمدنی کم ہے، ٹوٹل اوقاف کی 15% کی اگر آمدنی کم ہے تو پھر الگ وقف نہیں ہوگا، بلکہ ایک وقف ہوگا جس میں صرف ایک شیعہ نمائندہ ہوگا، جس میں صرف ایک شیعہ نمائندہ ہوگا. بقیہ 12 نمائندے جو ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے، صرف ایک شیعہ نمائندہ ہوگا. دہلی میں بھی یہی ہے اور دیگر مقامات میں بھی یہی ہے. تو یہاں کے اوپر سے لکھ کر بھیجا کہ یہ سب غلط فہرست جاری کی گئی ہے، شیعوں کے اوقاف کی تعداد 15% سے کم ہے، لہذا اس کو سنی وقف بورڈ میں شامل کر دیا جائے. اور وزیر اوقاف نے اس کے اوپر لکھ بھی دیا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کی جانچ کی جائے. تو لہذا اب یہ بڑے بڑے اوقاف اسی لیے ختم کیے جا رہے ہیں
تاکہ اس کی بات صحیح ثابت ہو جائے، اوقاف کی آمدنی کم ہو جائے، جس کی وجہ سے بعد میں یہ شامل کر دیا جائے۔ یہ پوری سازش ہے، یہ پوری پلاننگ ہے۔ وقف حسین آباد کو بھی تباہ کرنے کی پوری پلاننگ ہے، پوری ختم کرنے کی سازش ہے۔ آپ جا کر گول دروازے میں دیکھ لیں، ایک برجی ختم ہو چکی ہے، دوسری برجی ختم کرنے کی تیاری ہے۔ وہاں پہ ہوٹل بن چکا ہے، ہوٹل بن چکا ہے۔ اسی طرح سے جتنی عمارتیں پرانی ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جتنی گھنٹہ گھر کی جتنی زمین ہے اس کو سڑک میں شامل کیا گیا۔ سینکڑوں وہاں پر قیمتی پیڑ تھے، وہ پیڑ کدھر گئے، کہاں گئے، کس کی اجازت سے کاٹے گئے، وہ کس کی قیمت کیا ہوئی، کچھ پتہ نہیں اس کا، کچھ پتہ نہیں۔ تو بے تحاشا سرکاری افسر لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کیونکہ سب سے کمزور قوم ان کو شیعہ ہی نظر آ رہے ہیں۔ کسی سنی وقف کو لوٹنے کی ہمت نہیں ان کو، کسی ہندو ٹرسٹ کو لوٹنے کی ہمت نہیں، کسی عیسائی ٹرسٹ کو قبضہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے مولوی ماشاءاللہ بہت زیادہ غیرت مند ہیں، بہت زیادہ غیرت مند ہیں مولوی حضرات بھی یہاں کے، لہذا پورا اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور تباہی اور بربادی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ لہذا آپ امام باڑہ بھی چلا جائے گا، بڑا امام باڑہ بھی چلا جائے گا، ایک دن یہ حکم آ جائے گا کہ یہاں کا نماز جمعہ بھی ہے وہ کہیں اور پڑھ لیا کرو، یہاں کے اوپر نماز جمعہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی، رفتہ رفتہ ہوں گی۔ اگر ہماری خاموشی ایسی رہی اور مولویوں کی بے غیرتی ایسی ہی رہی تو پھر یہ سب کام آہستہ آہستہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں میرا کہنا فریضہ ہے، کیونکہ مجھے بہرحال میں جتنی بھی ہمت ہے، جتنی بھی طاقت ہے اتنا ظاہر میں لڑتا ہوں، لیکن اپنی طاقت اور ہمت سے زیادہ میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میرے لیے نماز جمعہ پڑھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پیر میں گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے، کمر میں تکلیف کی وجہ سے، اسی لیے میں کہیں نماز جماعت کہیں نہیں پڑھاتا سوائے نماز جمعہ، کیونکہ میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، گھٹنے موڑنے میں مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، صرف گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ لہٰذا اب ظاہر ہے کہ اب مجھ میں وہ اتنی ہمت و طاقت نہیں رہی کہ جو بڑے بڑے ایجیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے چلایا جائے، لیکن بہرحال جتنی طاقت اور ہمت ہے اس کے لیے اب بھی میں آمادہ و تیار ہوں۔ اب آپ لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ قوم کے افراد، انجمنوں کے نمائندے تمام علماء کے پاس جائیں، تمام مولوی حضرات کے پاس جائیں۔ یہاں کے اوپر بچوں نے 4-5 لڑکوں نے تصویریں دکھائیں کہ بالکل اسی طرح سے نیم برہنہ عورتیں آ رہی ہیں جیسا سے پہلے آتی تھیں، اسی طرح سے نیم برہنہ عورتیں جیسے پہلے، اور اس پہ یہاں کے جو گائیڈز ہیں ان کا بھی جب ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں تو وہ آفت مچانے لگتے ہیں کہ صاحب لٹیا الٹ گئی اور چولہا الٹ گیا اور پتیلی الٹ گئی جب ایجیٹیشن کرتے ہیں، لیکن پوری یہاں کی خرابیوں میں ان کا پورا ہاتھ ہے، پورا ہاتھ ان خرابیوں میں۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے وہ ننگی اور نیم برہنہ عورتوں کو اجازت دیتے کہ اندر آ جائیں، چند پیسوں کے لیے۔ شیعہ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، اپنے کو محب اہل بیت کہتے ہیں، لیکن بالکل بے دین اور بالکل ہی بہت زیادہ ان کے خرابیاں ان کی وجہ سے یہاں پر پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم ایجیٹیشن شروع کریں گے، ابھی وہ رونے گانے لگیں گے، ابھی وہ آفت مچانے لگے، صاحب ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، ہم تو یہ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر تباہی مچ جائے، یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے، ان کے کان پر کوئی جوں رینگنے والی نہیں ہے۔ لہذا قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس سلسلے میں آگے کس طرح سے تحریک چلائی جائے، کس طرح سے بات آگے بڑھائی جائے۔ قوم خاموش رہے، اسی طرح سے لٹتے رہے معاملہ ہمارے جائیدادیں، اسی طرح سے تباہی بربادی ہوتی رہے، اسی طرح سے توہین ہوتی رہے۔ اگر قوم اس کو منظور کر رہی ہے تو بہرحال اس سے بہتر اور کیا ہوگا، میں بھی گھر میں بیٹھا جاتا ہوں لیکن اگر قوم کو منظور نہیں ہے تو اس کو میدان عمل میں آنا ہوگا، میدان عمل میں آنا ہوگا، کیونکہ ہم کو کمزور سمجھ کر لوٹا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے ہمیں کمزور سمجھ کر۔ لیکن اگر قوم متحد ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ بڑی سے بڑی حکومت جھک سکتی ہے، بڑی سے بڑی طاقت جھک سکتی ہے۔ جب ایران جیسے چھوٹے سے ملک کے سامنے امریکہ کا بس نہیں چلا، جب روس کو شکست ہو گئی، جب فرانس کو شکست ہو گئی، جب جرمنی کو شکست ہو گئی، جب ایک چھوٹا سا ملک
اس کے عوام متحد ہو گئے تو بڑی بڑی سپر پاورز کو انہوں نے سر جھکا دیا. تو اگر ہماری شیعہ قوم بھی متحد ہو جائے تو ڈی ایم کی کیا حیثیت ہے, ایس ایس پی کی کیا حیثیت ہے, اس حکومت کی کیا حیثیت ہے جو ہمارے سامنے ٹک سکے. مولویوں کو تلوے چاٹنے دیجئے ڈی ایم ایس ایس پی کے, ان کا فریضہ ہی یہی ہے. اب سے نہیں, وہ 70 سال سے یہی کام کر رہے ہیں. لیکن قوم ہماری غیرت مند اگر ہے اور غیرت دار ہے تو اس پر اٹھ کر کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی جائیدادوں کو اور امام زمانہ کی وفاداری کا اپنا ثبوت دینا ہوگا. امام زمانہ سے وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا. اگر کوئی تحریک نہیں چلی تو امام زمانہ کے ہم غدار ہیں, اور اگر ہم نے تحریک چلائی تو کامیابی ملے چاہے نہ ملے ہم امام زمانہ کے وفادار کہلائیں گے. لہذا کامیابی شرط نہیں ہے, میدان عمل میں آنا شرط ہوتا ہے. میدان عمل میں آنا شرط ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ استتمام للنعمت وسبحان اللہ استسلام العزت ولا الہ الا اللہ قرارا بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقۃ الا کفایت واشهد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلی السیام. اتقوا اللہ عباد اللہ. بعثر الدنیا فإن الدار ولوعنا وآخر فنا في حلال حسابنا وفي حرام عقاب. من استغنى فيها فتنا من افتقر إليها حزنا ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها عمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واختموا المهلة فإنها تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين من علي بن طالب وفاطمة بنت رسول الله والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظر المهدي الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.